حضرت بشر آفی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا کے۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے۔ فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر آفی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے۔ میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہیں۔ کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی۔ بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے ہیں حضرت بشر آفی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے ہیں پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر آفی نے بابے کے یہاں سے پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، پر میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں۔ اسلام نظریے کا مذہب ہے، سوچ کا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی۔ میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہوں، کچھ سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے سحری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا، یہ سرور، کہتے بے کیف عبادت نہیں، سرور والی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ، دل و نگاہ، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ۔ اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ، ان پہ پابندی لگا۔ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہے دروازے پہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے ہیں، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے، آ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے دو چار باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا، اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے ہیں اتفاق کی بات کہ دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے۔ پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا۔ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا، پانی کے قطرے بہہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کتنے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہیں جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا، قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے، اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیا نے، اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے
جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا ہم بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا ہاں میں آتا رہا ہوں۔ کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا، کون سا ایسا عمل ہے، حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہیں، بتا دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ، نظریہ، فکر اچھی رکھتا ہوں۔ اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ نابد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے، تو دل اور روح کا مسلمان ہے، تو نظر اور روح کا مسلمان ہے، یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ حضرت مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی تھی، ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ 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 اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بابا مست ہو کے جا رہا، اللہ اللہ کرتا جا رہا۔ ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا، بابا اپنی مستی میں جا رہا، تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی، پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے، وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کے تھپڑ مارا، کہا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابا نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا۔ بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، چپ کر کے گزر گئے۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا، اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا، بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے، دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا، بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا، کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا، یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے۔ ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، دوڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا، بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا، کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے، ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ۔ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا ہے، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے۔ بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی۔ کہا تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا ہے، کہا نہیں دی۔ کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے، سچ بول۔ تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو، پھر میں آ رہا تھا، میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا، اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا ہے تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں، یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری۔
کوئی غلطی نہیں. خش خش جنہ قدر نہیں میرا اے میرے صاحب نو وڈیاں میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں. فرمایا اس نے مجھے لاوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے, میرا کوئی پوچھے گا ہی نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے حبیب میں تو تیرے ہوتے ہوئے کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے. یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا, مسجد میں آیا, لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ, کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں, میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا, اہل علاقہ سے کہا, انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا, لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے, جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے. جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا, جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو, کوئی لاوارث فوت ہو گیا, کفن دینا. چندہ کٹھا ہوا, کفن خریدا, جنازہ پڑا, عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے, تڑپنے لگے, دور دور تک آوازیں پھیل گئی. دنیا دوڑی آئی, کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے, اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں, اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی, تم نے کی نہیں. اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا, سنبھال کے رکھو اپنا کفن, میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا, سنبھال کے رکھو. یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں, وارث والے ان کا رنگ اور ہے, جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے. اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں گزاریں, تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے آپ کو, اپنی نسبت کو, اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں. 1 انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی. ایک کونا مکان کا, آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی. ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا. اب مستری صاحب رات کو آئے, ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا. کہا 1-2 صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں تو رات کو ہی ہو جائے. کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے, مزدور کہاں سے لاؤں گا, بڑے معاملات ہیں, سویرے شروع ہوگی. اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے باقی سارے لوگ سب کو جمع کیا گیا, چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے. کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے, تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے. ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی, کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے. اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے. کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہا حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی. 2 منٹ خاموش رہے, پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں, جاؤ سو جاؤ سارے جا کے, کوئی ضرورت نہیں, جاؤ اپنے اپنے گھروں کو, کوئی حاجت نہیں, پہنچ جاؤ. کہا حضور مہربانی کرے, وہ طے ہونے لگا تھا. فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے, جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو. لوگ سو گئے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی, تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا, مسجد کی سیڑھیوں پہ. سب لوگوں کی توجہ ہو گئی. کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو, میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, مسلمان کریں. لوگوں کی توجہ. اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر, تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے, جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے. یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے. کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو, رونے لگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا, کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی, تشریف لے گئے. گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے.
کہنے لگا دیوار گر گئی، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا۔ کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، اب میں ڈر کے بھاگا۔ کہتے ہیں فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا، کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے، لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا۔ میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں، ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے، مولا علی ابھی پیچھے ہیں، 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ او بھائی آج رواج ہو گیا، رواج، میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت، سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ او خدا کے بندو یاد رکھو، نسبت ہے بڑی چیز، جانے تگو دو میں، اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا، نسبت، خالی دامن ہی مل گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا، خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا۔ اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط کریں، ان پر محنت کریں، ان پر توجہ رکھیں۔ یہ نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت، یہ دیکھیں نا، ایک گتا ہے وہ عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو، اس کی کوئی قدر نہیں، لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے۔ ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے جو باتھ روم میں لگ گئی، وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا، اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا۔ یہ نسبت ہے بڑی چیز، اگر میسر آئے نصیب ہو، اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں، اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں، اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی، ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف، ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا، آپ کو کیا ملا، تو ہم نے اتنا کہا یار جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے، روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے، روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے، روز ایک نئی توانائی۔ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے، مفتی صاحب، میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے، مفتی تھے، عالم آدمی تھے، سرکار تاج الشریعہ، ہمارے شیخ سے بیعت کی۔ اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا۔ اس عالم میں، اور جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں، وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہم نے دیکھی، وہ دور گزر گیا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا، ایک تو ہوتا تھا، اور تیسری تنہائی ہوتی تھی۔ وہ دور بیت جاتا ہے، وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے ہیں۔ حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا، تو مرید ہوا مجمع میں، رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا، تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی، لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ ایک مولانا، میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکیں، جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے، جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں، کہاں مرید ہو گیا تو؟ ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا، وہ تیرے پاس آتے، گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی۔ کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا، بہت زیادہ، تو میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا بات ٹھیک ہے، بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے، خواب میں، اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے، اس کونے میں آپ تھے، اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے، اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے، اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے، پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لیں،
اور فون کر لیا کریں، بات ہو جایا کرے گی۔ کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں۔ ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے، فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں، میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے، چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے؟ کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے۔ اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا، جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے۔ میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی، آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی، مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی، آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا، مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ بس لوگوں یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں۔ ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا، چمکتا ہے دل کا اجالا، جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو۔ سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی۔ تو آنکھیں نہیں کھول رہے، تو آنکھیں نہیں کھول رہے، آنکھیں یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گا؟ بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہیں کر جاتا ہوں۔ ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا الو اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر، تو آنکھیں تو کھولنا، آنکھیں کھول۔ یہاں میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے باہر شور مچاؤں سورج کوئی نہیں سورج کوئی نہیں، تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل اس طرح کر، باہر نکل، ادھر آ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں، تیری تو اپنی آنکھیں بند ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اندر کی آنکھیں کھول، اندر اتنا اندھیرا ہے تو باہر کیسے نظر آئے گا؟ تو لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں۔ نسبت کو مضبوط کریں۔ رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے، خالص، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعبہ ہے تو میں عذاب نہیں دیتا، نسبت کی بات فرمائی، نسبت کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز طواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا، یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے اس لیے میں انہیں عذاب۔ مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے۔ کوئی فصل وہ بیجتے نہیں، کوئی فصل بوتے نہیں، وہ کوئی فصل بھی، لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی ہے۔ جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے۔ تو بھائی یہ نسبتوں کی بار ہے، نسبتوں کی۔ پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے، میرے حبیب نے دعا فرمائی مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا۔ تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو، لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں سویرے منہ دھو کے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا، اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے، میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ۔ غلامی کا رشتہ مضبوط کریں، غلامی کا وارث والے بنے، لوارث نہ بنے۔ لوارثوں جیسی زندگی نہ گزارے، جہاں مرضی چلے گئے، جہاں مرضی چھٹیاں کار ہے، جتنے مرضی ٹائم بتائے، جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پھرے، پتہ ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں، یہ کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی بھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے، میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بالکل نہ بتانا۔ وہ کیسا بیٹا ہے، وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے دائیں بائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں، اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے، اسے تو منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئی ہے، جس کو ہم سایوں سے پوچھنے پڑتا ہے ذرا پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے۔ تو کدھر تھا بھائی،
اتنی دیر ہو گئی تو نے حال بھی کسی اور سے پتہ کرانا ہے؟ میں نے کہا اس کو کہنا آج کے بعد حال پوچھنا ہوا تو خط لکھے، میں بھی جواب لکھ دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ جب دور دور جو رہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ اور اس نے کہا تھا اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ایسا کام نہ کریں کہ وہ انداز ہی بدل جائے، اپنے آپ کو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اصل بات ہے کیا، اور اصل کی مضبوطی کتنی ضروری ہے، اصل تک پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اماں جب ناراض ہوتی ہے نا، جب اماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بس نکل جاتا، فٹافٹ نکل جاتا، دوڑ جا، کوئی تعلق نہیں۔ ابا بھی کہتا ہے آج آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ اور وہی بیٹا جا کے 2 منٹ پیروں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے اماں تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی ٹینشن میں تھا۔ تو وہی اماں باہر نکل کے پہلے بڑھ کے مار رہی ہوتی ہے حد کر دوں گی، پھر وہی اماں کہتی ہے بڑا پریشان ہے بیچارہ۔ یہ کیفیت ہے، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، احکامات پہ عمل کریں، محبوب کی غلامی تگڑی کریں۔ یہ جو سستیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کریں۔ زندگی کا لطف آتا ہی تب ہے جب آپ پورے طور پر اپنے آپ کو چاق و چوبند کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا کر لیا، تھوڑا چھوڑ دیا، 1 پڑھ لی، 3 رہ گئیں، 3 پڑھ لیں، 2 رہ گئیں، یہ لطف نہیں ہے، یہ ذائقہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پورا مضبوط کریں۔ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور تو محبوب ہے نا، چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں۔ ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی وقت گزاروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتہ حضور نے تبصرہ کیا قربان جائیں، کیا انداز ہے گفتگو کا۔ محبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑھوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا۔ محبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میرے تو بچے بھی ہیں۔ حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے؟ حضور فرمانے لگے اپنے یہ سارے طریقے، اپنی یہ سنت حضور بیان کر کے کہنے لگے سن لو بھائی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرے طریقے پہ چلو۔ جو میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اسوے کو اپناؤ، اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرو، اعتدال نہ چھوڑے کبھی بھی۔ غیر معتدل ہو جاتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب بندہ غیر معتدل ہو جاتا ہے تو چیزوں کا حسن ختم ہوتا ہے، اس کا وقار اٹھ جاتا ہے، اس میں تازگی نہیں رہتی، اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہ دین کی بات ہے نا، تبلیغ ہے، یہ بھی حد سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے آپ روز واز کریں، روز تقریر کریں، ہم روز سنیں۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، ہفتے میں 3 دن بات کروں گا، اتنی بات کریں گے جو معتدل رہے، جو حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ وہ ہمارے ہاں رواج ہے نا 2.5 گھنٹے کی تقریر کا، 3 گھنٹے کی تقریر کا، 4 گھنٹے کی تقریر کا۔ تو ہم سے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں اسی تے جے گل سمجھن لگے سا تسی ختم کر دیتی۔ تو میں نے کہا آپ شروع لیٹ ہوئے نا، ہم اللہ کے فضل سے پہلی بات سے شروع ہو گئے تھے، ہم نے وہ آدھا گھنٹہ تمہید پہ نہیں نہ لگایا۔ تجاوز نہ کریں چیزوں سے، اعتدال میں رہیں۔ دیکھیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاؤ، اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو کریم فرمانے لگے پھر بھی 3 حصے کرو کھانے کے، 1 حصے میں ہوا ہو، 1 میں پانی ہو اور 1 میں خوراک ہو، پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے
اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا ہے. سب سے برا برتن تم نے بھرا. زیادہ کھائیں گے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی، زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی، زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ طاری ہوگی. لیکن کچھ لوگوں کا مقصد زندگی کھانا ہے. صبح کی پلاننگ الگ ہے، دوپہر کی الگ ہے، شام کی الگ ہے. آپ حیران رہیں گے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سب سے بہترین بزنس ہوٹل چلانے کا بزنس ہے. کھانے پینے کا کام کرو، یہ بھی بنا لو یہ بھی بنا لو، اچھا بھلا کھا پی کے اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے. اور کھانے کے بعد کتنی ساری چیزیں. اب تو یہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اچھا بھلا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد چائے کے ساتھ بسکٹ آ جاتے ہیں. میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے. ہم تو اس وقت چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتے تھے، رس کھاتے تھے جب روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی یا روٹی کھانے کا پروگرام نہیں ہوتا تھا، کوئی پرہیز چلتی تھی. لیکن اب وہ لوازمات چائے کے ساتھ. اب تو لوگ چائے کا، اب جی آپ کا کھانا نہیں پکانا، چائے پکانی ہے تو چلو ٹھیک ہے چائے پک گئی. اب وہ چائے پک رہی ہے، اس کے ساتھ جناب بھنا ہوا گوشت پڑا ہے، اس کے ساتھ پیزا آ گیا ہے، اس کے ساتھ فلانی چیز آ گئی. یہ کیا ہے جی؟ اچھا پھر وہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض میزبانوں کی کہ اب یہ تعریف بھی کریں. وہ سارا کچھ رکھ کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو سن چکے روٹی ڈاک چھڑی سی، لہذا پھر ہم نے نا یہ سارا کچھ کیا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان اب یہ کہے کہ او ہو آپ نے تو بڑا تکلف کر دیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی. تو کئی مہمان میری طرح کے بڑے پکے ہوتے ہیں، جو روز کے مہمان ہوتے ہیں نا بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ تعریف شریف کوئی نہیں کرتے. وہ صاف ہی بات کرتے ہیں کہ تسی ایک شے رکھ دے تھے اسی بھی چاج نال کھا لیں دے. اب تو یہ چکھنے چکھانے کا ہی ماحول ہے. کوئی ایک رکھتے یا ہماری مرضی کی رکھتے یا پوچھ لیتے کہ اس ٹائم روٹی کھانی ہے تو چلو ہم کھاتے. یہ لوازمات ہیں، یہ تکلفات ہیں. اس میں گھر والے بھی تکلیف میں، پیسہ بھی بعضوں کا ضائع. آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں. اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے. اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں. 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان، 6 گنا کم. حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں، سپہ سالار روٹی تو کھلا. تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا، یہی وہ کھانا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا. کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی، رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے، اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا. رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، پورا گھی نہیں، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی. اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی. اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے. اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں. اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے. یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی. اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی. ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے، وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی. چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا. تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ. اسلام اس کو پسند کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھو کے اسے پلا دو. ایک بکری کا دودھ دھویا گیا پلایا گیا، پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا پلایا گیا، پھر تیسری کا، وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. صبح اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ گیا. اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤ. ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری کا پی نہ سکا، رات 7 کا پی گیا تھا.
تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے. جب تک یہ حالت کفر میں تھا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دودھ کے ساتھ ہی اسے سیر فرما دیا ہے. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مزدور مجھے چاہیے تھا تو میں مزدور لینے چلا گیا. مزدور بیٹھے ہوتے تھے بغداد کی سڑکوں پر، تو کہتے ہیں اور مزدوروں میں پہنچا تو ایک نوجوان کمزور سا مجھے دکھائی دیا. میں اس کے پاس، اس کے چہرے پر نا تقوی کا نور تھا، پیشانی پر عبادت کا سرور تھا. تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کروں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. تو میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا بیٹے مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں کہ مزدوروں کی ہوتی ہیں؟ کہنے لگا میں ذرا انوکھا مزدور ہوں، میری شرطیں. کہا کون سی؟ کہنے لگا لوگ 4 دینار مزدوری لیتے ہیں، میں 3 لوں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی شرط ہے، باقی کی بھی اس طرح کی رکھ لیں. 4 لیتے ہیں میں 3 لوں گا. کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگے جو آپ کام کہیں گے دل جمی سے کروں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہیں چھوڑ دوں گا، میں پھر آگے نہیں بڑھوں گا. تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے رند مزاج تھا، مجھے پسند آیا، میں گھر لے آیا، کام بتایا. جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا. جب آدمی کام شروع کرا لے تو کام بھی نکلتے رہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو، وہ کام کرنے لگا. آپ فرماتے ہیں رمضان نہیں تھا ویسے اوقات تھے، کام کرنے لگا. دوپہر کا وقت ہوا، ظہر کی اذان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے بنیاد سے، نی کہتے ہیں پنجاب، مٹی نکال کے باہر رکھی. تو رستہ تھا ہمارا گزرنے کا، ادھر اذان ہو گئی. میرا بیٹا کہنے لگا چلے جانا نماز پڑھنے، یہ ذرا اس کو صحیح کر دو. کہنے لگا چپ کر، تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب اذان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا، صرف اپنے خدا کی سنوں گا. کہتے وہ وہیں چھوڑ کے چلا گیا. دوپہر کا وقت ہوا تو میں نے کہا کہ بڑا نیک ہے، میں نے اس کو کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ. آپ فرماتے شام ہوئی، میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا کام کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو میں نے کہا کل کہاں ملو گے، کام کچھ اور کرانا ہے. کہنے لگا حضرت جی پڑھے لکھے آدمی ہیں، بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے؟ مجھے تو کوئی نہیں پتا، آپ کو خبر ہے تو وعدہ کر لیتے ہیں. اب فرماتے ہیں یہ کہہ کے وہ گزر گیا، چلا گیا. اگلے دن میں صبح لینے گیا، مزدوروں سے پوچھا وہ کدھر ہے؟ تو کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب میں 3 دینار کما لیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر درود پڑھنے میں گزار دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اب نہیں آئے گا ہفتے والے. فرماتے میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا، ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا، لے کے آیا، انہی شرطوں پر دوبارہ کام کرایا. تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے پھر میں گیا لینے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا. میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے. گھر کدھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے ان میں ایک جھونپڑی میں رہتا ہے. کہتے میں وہاں پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضرت جی اے محدث ابن جوزی آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے. تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں؟ کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں، ماڑے ہی ماڑوں کی خبر لیتے ہیں. آپ اللہ والے ہیں تو میری تیمارداری آپ نے کرنی تھی، کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی. کہتے میں اس کے پاس جا کے بیٹھا تو تیز بخار ہے. آنکھیں کھول کے کہنے لگا حضور آپ آ گئے، میری چھوٹی سی مشکل ہے، حل کر دیں گے؟ کر دوں گا. کہتے ہیں جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا تو 3 دینار نکالے. کہنے لگا میں آج رات انتقال کر جاؤں گا. ارش فرش تے بانگا ملیا، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ سا نہیں مرنا، اے مر گیا ہی کوئی ہو تے وارث شاہ نہیں مر دے، وارث شاہ نہیں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ارے یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی. کہنے لگا پیسے رکھ لو، میں مر جاؤں گا رات کو، یہ پیسے لے لو، کل آنا جب دن کا اجالا ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفن دفن کا بندوبست کر دینا، اور اس قبرستان میں قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا. اسی کسے دیکھو جو نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، یا دفن کر دینا. کہتے ہیں پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا یہ انگوٹھی یا ہیرے کی، مجھے جب آپ دفن کر لیں زور سے پہلے تو عصر کے بعد ہارون رشید بادشاہ نکلتا ہے سیر کرنے.
اسے آواز دینا، آپ کی بات نہیں سنے گا، کہنا تیری ایک امانت ہے، وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا، اور پھر آپ بس یہ دو میرے کام کر دیں، اللہ آپ کو جزا دے گا، پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں، اللہ آپ کو دے گا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہیے تو اس جوان نے ہاتھ باندھ لیے، کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے، رات جانا ہے، مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے، گناہ لمبے چوڑے ہیں، معافی مانگنے دے، فہرست بڑی ہے، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں بدکار پرانا خادم، مینو کسے در ملی نہیں ٹوئی، یہ تے واسف یار نے نظر جو کی تے واسف ہی ہوئی، مجھے پتا ہے، پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا اے دا پردہ پایا ہی تیرا بھلا ہو سی۔ فرمایا آپ جائیے، فرماتے ہیں حضرت محدث ابن جوزی میں اٹھ کے آ گیا، لوگ سو گئے، وہ بھی سو گیا ہوگا، پر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، اس کے جملے مجھے ستاتے رہے، رات بڑی مشکل سے کٹی، دن کا اجالا چمکا، بڑی مشکل سے سورج نکلا تو میں گیا، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی کھل گیا، خوشبوئیں دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی، کہتے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے، ابھی ابھی کسی کا چر ہویا، میں تر لے لیندیا، کدی موڑ میرے ول واگا، خواب میری وچ ایک بار جاوے میں ساری عمر نہ جاگا، کہتے ابھی ابھی سویا ہے، میں نے 2-3 آدمی ساتھ لیے تھے، غسل دیا، کفن پہنایا، جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آ گئی، یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور محبوب کی گلیوں سے ذرا بھوک کے نکلے، اور میرے مرنے پہ آنسو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی، اسے دفن کیا، فرماتے ہیں عصر کے بعد میں انگوٹھی لیے گیا، ہارون رشید نکلا، آواز دی، میری بات نہ سنی، اور میں نے کہا تیری ایک امانت ہے میرے پاس، مجھے تنہائی میں لے گیا، جب میں نے انگوٹھی دی تو چیخے مار کے رونے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے، وہ کدھر گیا انگوٹھی والا، میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، کہتے ہیں ہارون رشید تڑپا، اتنا رویا بادشاہ کہ مجھ سے سنبھلا نہ گیا، وہ قبر کدھر ہے، میں قبر پہ لے گیا تو قبر پہ لیٹ گیا، قبر چومتا، سر پہ خاک ڈالتا، روتا، تڑپتا، جب تسلی ہوئی تو میں نے کہا بادشاہ نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو بتاتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، یہ کون تھا، یہ مرنے والا کون تھا، ہارون رشید کہنے لگا ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا لخت جگر تھا، یہ میرا جگر پارا تھا، یہ ٹکڑا تھا میرے وجود کا حصہ تھا، کا تیرا بیٹا اور فقیر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، تو کہتے میرا بیٹا مجھے کہتا تھا ابا جی جو کچھ آپ نے بنا لیا اس کا جواب کیسے دو گے، اتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے حضور کیسے باز پرس ہوگی، کس طرح کھڑے ہوگے، جتنی ٹانگیں دراز کر لی ہیں جاتی دفعہ کیسے سمیٹو گے، درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا، بہلول جناب کے پاس جاتا تھا، یہ بزرگوں کی دعوت تائی کے پاس جاتا تھا، حاضری دیتا تھا، اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا، جڑے عشق تیرے نے چور کیتے، تیرے نینا مست مخمور کیتے، انہاں دل دنیا کو دور کیتے، انہاں بھول گیا تیرا میرا ہے، میرے عزیز لا علماں وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا، جتھے عشق راہ دا ڈیرا ہے، فرماتے مجھے اکثر کہتا ابا جی چھوڑ دو، میں اسے تسلی دیتا بیٹا میں جاؤں گا تو ظالم آ جائے گا، اماں سے کہتا اماں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں، فقیری ہونی